تو یعنی قتل محمد بن ابی بکر کے بعد امام حسن نے بیعت کی ہے، تو اگر آپ کے اندر امام حسن کی حیا ہوتی، شرم ہوتا کہ ہمارے باپ نے، میں حسن کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے جب صلح کی ہے، بیعت کی ہے، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے، میں اوورٹیک کیوں کر رہا ہوں اپنے باپ کو؟ یہ خود بغاوت آپ کر رہے ہیں امام حسن سے، مولا علی سے، امام حسین سے۔ اور دوسرا قتل ثابت کریں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے قتل کروایا، منہ مانگا انعام لیں۔ آپ کو عثمان غنی کا حیا ہوتا، جو شہید مظلوم ہیں، شہید مدینہ ہیں، دماد مصطفیٰ ہیں، امیر المومنین ہیں، جن کو گھر میں مظلومیت کا ساتھ شہید کیا گیا۔ اگر آپ غوث پاک کی اولاد سے ہیں تو میں موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں، آپ اگر امام حسن کی اولاد سے ہیں تو میں امام حسین کی اولاد سے ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے، حسینی کاظمی سید کا چیلنج ہے، آپ نہیں ثابت کر سکیں گے۔ توبہ کریں، توبہ، غوث پاک کے طریقے پہ آئیں، اسی طرح کر کے اپنے باپ امام حسن کے طریقے پہ آئیں۔ تو آپ نافرمان بیٹے ہیں، آپ غوث پاک کے بھی نافرمان بیٹے ہیں، امام حسن کے بھی نافرمان بیٹے ہیں۔ توبہ کریں، راضی کریں امام حسن کو اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ ہم ان کی تعریفیں کریں، ہم ان کو معاف کریں، ہم ان سے راضی ہو جائیں۔ تیری کیا حیثیت ہے؟ آپ سے اگر کل پوچھے امام حسن غوث پاک تیری کیا حیثیت ہے بھائی، اور مولوی تیری کیا حیثیت ہے؟ کن کو راضی کرنا تھا؟ ہمارا تو یہ طریقہ ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا رأيتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصالت پہ لاکھ السلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کے، ان سب اہل محبت پہ لاکھ السلام۔ برادران اسلام، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بیان جو ہے ایک شاہ صاحب کا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کا عقیدہ بالکل اہل سنت والا تھا، اب انہوں نے اپنی بدبختی کو آواز دی ہے اور بالکل سبائیوں رافضیوں کی طرح جھوٹ پر مبنی ساری گفتگو کرتے ہیں، جھوٹی تاریخی روایتیں اور سنی سنائی باتیں، ہوائی باتیں، ذاکروں والی تقریریں سن کے ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، یہ ذرا بھی تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ذاکروں کی باتیں یاد کر کے یہ بیان کرتے، اور اندر جو ان کے حضرت معاویہ کا بغض ہے اس کو یہ سکون دیتے ہیں۔ ان کے اندر بدبختی ان پر یہ چھائی ہے کہ حضرت معاویہ کا ایسا بغض آ گیا ہے، جیسے کہتے ہیں یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے، تو یہ اس بدبختی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے اہل سنت کو، بلکہ ساری جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ کی ہے کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق کا دن ہے اور تم حضرت معاویہ کا دن بناتے ہو۔ میں کہتا ہوں شاہ صاحب میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کا دن ثابت کریں تاریخ سے، آپ کی جو وصال ہے آپ کا وہ ثابت کریں اہل سنت کی کتابوں سے کہ 22 رجب امام جعفر صادق کا دن ہے، ثابت کریں۔ تو ساری گفتگو ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہے، بے بنیاد ہوائی بات پہ ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، آپ اپنا جو ہے وہ اپنی شخصیت دیکھیں، سید ہیں، کچھ خیال کریں، کیوں آپ بھی برباد ہونے، قوم کو بھی برباد کریں جھوٹ کی بنیاد پر؟ پھر بار بار کہہ رہے ہیں جا کے پوچھو، جا کے پوچھو۔ تو میرا پیغام شاہ صاحب کو سننے والے اور جن کا رابطہ شاہ صاحب کے ساتھ ہے وہ شاہ صاحب کو پوچھائیں اور کہیں جواب دیں۔ اگر شاہ صاحب جواب دیں تو میں شاہ صاحب کی آ کے بیعت کروں گا، آ کے اعلانیہ، ہاں جی کیمرے کے سامنے میں بیعت کروں گا۔ اگر نہ جواب دیں تو شاہ صاحب اسی طرح کیمرے کے سامنے آ کے توبہ کریں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو ساری گفتگو جھوٹ کی بنیاد پر، پھر ہمیں کہتے ہیں انہیں غیرت نہیں ہے، انہیں شرم نہیں ہے، انہیں جناب لحاظ نہیں ہے، ابو بکر صدیق کی اولاد کا یا نہیں، نبی کی اولاد کا یا نہیں، جناب امام جعفر صادق کے دن اس بندے کا یہ جشن کرتے ہیں کہ جو امام جعفر صادق کے نانے کا قاتل ہے۔ محمد بن ابو بکر یہ وفا شیار ہیں اور یار وفادار ہیں مولا علی علیہ السلام کے، اور شہید راہ ولایت و امامت بھی ہیں۔ تو پھر ان کی اس اپنی ثابت قدمی جو علی علیہ السلام کے ساتھ تھی، یہی ان کی موت کا سبب بنی۔ ان کو پکڑ لیا گیا، پکڑ کے جناب ان کو ایک گدھے کی کھال میں بند کر دیا گیا، اور ڈنڈوں سے جب تک روح جان نہیں نکل گئی تب تک اوپر سے مارا گیا، اور جب مر گئے شہید ہو گئے تو جلا دیا گیا۔ امام جعفر صادق کا رشتہ ہو محمد بن ابو بکر سے، اور اسی دن محمد بن ابو بکر کو قتل کرنے والوں کے جشن بھی منائے جائیں۔ اسی دن، جس دن حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کا دن ہوتا ہے، عزت کی نگاہ سے، غیرت کی نگاہ سے اگر کوئی بندہ دیکھے تو اس کو شرم آ جائے گی اس بات پر کہ یار ہم خاموشی رہتے تو بہتر تھا۔ پڑھیے آپ، مجھے چھوڑ دیں، آپ میری بات بے شک نہ مانیں، جائیے آپ کسی سے بھی پوچھ لیے محمد بن ابو بکر جو ہیں حضرت قاسم کے جو والد ہیں وہ قتل کیوں ہوئے اور کس نے قتل کیا؟ کیوں ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر، حضرت قاسم کے والد۔ عجیب معیار ہے آج کے ان مسلمانوں کا، عجیب معیار ہے۔ اس لیے صدیوں سے مسلمان جن مسائل پر خاموش تھے اس کی خاموشی توڑ دی
اور اوپر سے سینہ زوری ہے کہ آپ بھی ایسی بات نہ کریں. بھئی ظلم ہے نا امام جعفر صادق کا دن اور امام جعفر صادق کے جو نانا ہیں ان کے قتل کرنے والوں کے جشن. یہ میرا بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ جائیں, آپ خود پوچھیں, بالکل اعتماد نہ کریں میری بات پر. آپ پوچھیں جا کے کہ حضرت قاسم کے جو والد تھے حضرت محمد بن ابو بکر, وہ کیوں قتل ہوئے اور کس نے قتل کیا اور کس حالت میں قتل ہوئے. اب ہمیں کوئی درس دے آگے کہ آپ جو ایسا کریں جن کو نہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کا حیا نہ نبی کی اولاد کا حیا, پسند اپنی اپنی ہے. یعنی حضرت امیر معاویہ. تو میں کہتا ہوں شاہ صاحب یہ دوسرا میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ حضرت معاویہ کو محمد بن ابی بکر کا قاتل ثابت کریں, انہوں نے آرڈر دیا یا خود قتل کیا, منہ مانگا انعام پائیں, نہیں تو صحابی رسول پر جو الزام لگایا توبہ کریں. تیسری بات یہ ہے شاہ صاحب, اگر آپ کے اندر ذرا بھی علی اور مرتضیٰ کی غیرت ہوتی, امام حسن کی غیرت ہوتی, امام حسین کا حیا ہوتا, تو آپ کبھی بھی حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات نہ کرتے. ہاں جی, یہ بات جو آپ الزام لگا رہے ہیں, کیا یہ مولا علی نے لگایا ہے, امام حسین نے لگایا ہے, امام حسن نے لگایا ہے؟ 38 ہجری میں تقریباً یہ محمد بن ابی بکر قتل ہوئے ہیں, اور 41 میں حضرت مولا علی کے شہزادے امام حسن نے بیعت کر کے پوری امت کا امام بنایا ہے, خلافت امامت دے دیا, سونپ دیا, اعتبار کیا ہے, ان کے پاس جاتے رہے, نذرانے لیتے رہے, کوئی شکوہ گلا نہیں کیا. سمجھ آ رہی؟ تو یعنی قتل محمد بن ابی بکر کے بعد امام حسن نے بیعت کی ہے. تو اگر آپ کے اندر امام حسن کی حیا ہوتی, شرم ہوتا کہ ہمارے باپ نے, میں حسن کا بیٹا ہوں, میرے باپ نے جب صلح کی ہے, بیعت کی ہے, تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے, میں اوورٹیک کیوں کر رہا ہوں اپنے باپ کو. یہ خود بغاوت آپ کر رہے ہیں امام حسن سے, مولا علی سے, امام حسین سے. ڈرے خوف, خدا کا خوف کریں. تاریخی بنیاد پر سبائیوں رافضیوں کی طرح آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں غلط. اپنے آپ کو نہ برباد کریں, نہ سننے والوں کو برباد کریں. تو یہ تیسری بات میری یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر حضرت علی, امام حسن حسین کا حیا ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ الزام نہ لگاتے. جب انہوں نے نہیں لگایا, وہ راضی ہیں, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو جو تکلیف ہے اس کا کوئی اور علاج کریں شاہ صاحب. آپ اس طرح صحابی رسول کی گستاخی توہین نہ کریں, الزام بازی نہ کریں, نہ اپنی قوم کو برباد کریں. سید ہیں, کچھ اپنی سیادت کا لحاظ کریں, امام حسن کا حیا کر لیں, غوث پاک کا حیا کریں. جب غوث پاک کہیں کہ بھائی صلح امام حسن کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت ثابتۃ صحیحۃ, غوث پاک بار بار کہیں حضرت معاویہ کی خلافت ثابت صحیح ہے, اور آپ جلتے رہیں, تو یہ بات اچھی نہیں ہے. آپ کو حضرت معاویہ کی بیعت بھی کر کے سکون ملے, تو آپ نے اپنے آپ کو بدبختی کے گڑھے میں گرا لیا ہے. تو توبہ کریں, واپس غوث پاک کے طریقے پہ آئیں, امام حسن کے طریقے پہ آئیں, اہل بیت کے طریقے پہ آئیں, سلف الصالحین کے طریقے پہ آئیں. تو اس وجہ سے کر کے شاہ صاحب نے ساری بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی ہے کہ 22 رجب جو ہے امام جعفر صادق کا دن ہے. ثابت کریں, منہ مانگا انعام لیں. اور دوسرا قتل ثابت کریں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے قتل کروایا, منہ مانگا انعام لیں. آپ نے پڑھی نہیں, یہ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں, آپ کی کوئی تحقیق نہیں, ہمیں پتہ ہے. آپ جو ہے وہ سبائیوں رافضیوں کی تقریریں سن کے تقریریں یاد کرتے ہیں شاہ صاحب. آپ کم از کم خود تاریخ پڑھ لیتے ہیں. محمد بن ابی بکر کا جو تاریخ کے اندر کردار ہے, یہاں میں یہ بتا دوں, ہم تاریخ پر یقین نہیں کرتے. محمد بن ابی بکر چونکہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں اور مولا علی نے پالا ہے انہیں, ہمیں حیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت علی المرتضیٰ کا, اور ہم تاریخ کی بنیاد پر محمد بن ابی بکر کو عثمان غنی کا قاتل نہیں کہتے. لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان غنی کے جو قاتل تھے, سبائی تھے, ان کے پراپوگنڈے کا شکار ضرور ہوئے ہیں. تاریخ ہی کہتی ہے کہ یہ اندر گئے ہیں, لیکن جب حضرت عثمان غنی نے آر دلائی ہے, شرم دلائی ہے, تو انہیں شرم آ گئی تھی, واپس پلٹ گئے تھے. ٹھیک ہے, تاریخ ہی کہتی ہے کہ ان کا قتل, یہ شاہ صاحب بار بار کہتے ہیں نا یہ شہید راہ ولایت و امامت علی ہے. شاہ صاحب یہ جملہ بھی اہل سنت کی کتاب سے ثابت کریں, منہ مانگا انعام پائیں. یہ جملہ بھی رافضیوں کا ہے. اور آپ کے اندر اگر ذرا غیرت ہوتی عثمان غنی کی, تو آپ تاریخ پڑھتے کہ یہ بندہ جس پر تاریخ یہ الزام لگائے کہ یہ بندہ عثمان غنی کے قاتلوں کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے, تاریخ یہ کہے, تو آپ کے اندر اگر ذوالنورین داماد مصطفیٰ, دور داماد مصطفیٰ, آپ کو عثمان غنی کا حیا ہوتا, جو شہید مظلوم ہیں, شہید مدینہ ہیں, داماد مصطفیٰ ہیں, امیر المومنین ہیں, جن کو گھر میں مظلومیت کا ساتھ شہید کیا گیا, پروپیگنڈے کا شکار ہونے والا بندہ, تاریخ کہے کہ اسی وجہ سے قتل ہوا, تو آپ کے اندر ذرا بھی عثمان غنی کا لحاظ ہوتا, حیا ہوتی, حضرت علی کا حیا ہوتا, تو کبھی آپ اس بندے کو یہ شہید راہ ولایت و امامت یاد کر لو, یاد کروا رہے ہیں, یاد کر لو. آپ یہ جملہ اور یہ شہید راہ امامت و ولایت ہیں, یہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر دیں, صحیح سند کے ساتھ, منہ منگا انعام پائیں. یہ 4-5 میں آپ کو چیلنج کر چکا ہوں شاہ صاحب.
ایک بھی آپ انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ غوث پاک کی اولاد سے ہیں تو میں موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں، آپ اگر امام حسن کی اولاد سے ہیں تو میں امام حسین کی اولاد سے ہوں۔ یہ میرا چیلنج ہے، حسینی کاظمی سید کا چیلنج ہے، آپ نہیں ثابت کر سکیں گے۔ توبہ کریں، توبہ، غوث پاک کے طریقے پہ آئیں، اسی طرح کر کے اپنے باپ امام حسن کے طریقے پہ آئیں۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ تو محمد بن ابی بکر کا قاتل ہے، تیری میں کیسے تیرے ساتھ صلح کروں، میرے ساتھ جنگ کرو۔ انہوں نے تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، انہوں نے تو صلح کر لی، راضی ہو گئے، امامت دے گی، خلافت دے دی، حکومت دے دی۔ تو جو 2 نمبر بندے کو، قاتل ظالم کو آپ کہتے ہیں یہ یعنی کیسا ظلم ہے، کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ امام جعفر صادق کے دن میں جناب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ قاتلوں کو جشن منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت امام حسن نے کیوں نہیں کہا کہ تو ظالم ہے، تو قاتل ہے؟ تو جب باپ نے نہیں کہا تو بیٹے کو کیا حق پہنچتا ہے؟ تو آپ نافرمان بیٹے ہیں، آپ غوث پاک کے بھی نافرمان بیٹے ہیں، امام حسن کے بھی نافرمان بیٹے ہیں۔ توبہ کریں، راضی کریں امام حسن کو اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ، کہ ہم ان کی تعریفیں کریں، ہم ان کو معاف کریں، ہم ان سے راضی ہو جائیں۔ تیری کیا حیثیت ہے؟ آپ سے اگر کل پوچھے امام حسن غوث پاک تیری کیا حیثیت ہے بھائی، اور مولوی تیری کیا حیثیت ہے، کن کو راضی کرنا تھا؟ ہمارا تو یہ طریقہ ہی نہیں۔ میں شاہ صاحب کے سامنے چند حوالے پیش کر رہا ہوں تاریخی، محمد بن ابی بکر کا کردار تاریخ کے آئینے میں۔ ہمیں یہ یقین نہیں کرتے، ہم نے بتا دیا پہلے کہ ہم انہیں قاتل نہیں مانتے، لیکن پراپوگنڈے کا شکار ضرور ہوئے ہیں۔ تو شاہ صاحب اگر تاریخ کی بنیاد پر حضرت معاویہ کو قاتل بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی ظالم کہہ رہے ہیں اور غیرت سے محروم کہہ رہے ہیں، بے حیا بھی ہمیں کہہ رہے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں شاہ صاحب اگر آپ کے اندر جرأت ہے تو یہ آخری میرا چیلنج آپ کو، اگر آپ کے اندر جرأت ہے تو آپ محمد بن ابی بکر کا یہ تعارف جو ہے تاریخ سے یہ اسی طرح بیان کریں، پھر ساتھ کہیے گا کہ یہ شہید راہ ولایت و امامت ہے، تو میں پھر دیکھوں گا آپ کو۔ یہ کردار جو تاریخ کے اندر ہے وہ پیش کریں، چونکہ آپ تاریخ کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح بندے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں، آپ کو اتنا اعتماد ہے۔ تو سنیے، یہ چند میں اسکرین شاٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان ساری روایتوں کو پڑھ کے اپنے مقتدیوں کو اسی طرح سنائیں، تو پھر میں جانوں کہ آپ واقعی کوئی آپ کے اندر صداقت یا سچائی ہے۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے حوالہ یہ ہے، یہ سنیے، یہ کیا کہہ رہا ہے محمد بن ابی بکر تاریخ کے اندر کیا کہہ رہا ہے عثمان غنی کو؟ کہتا ہے علی ای دین انت یا ناصل، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت اس بندے پہ جس نے یہ چیزیں گھڑی ہیں، ہم کہتے ہیں لیکن یہ تاریخ ہے، یہ سبائیوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ پھر وہ جو گدے کی کھال میں لپیٹ کر ڈنڈے مارنا، شاہ صاحب یہ ثابت کر دیں کہ اسی طرح موت آئی، کوئی صحیح روایت پیش کر دیں تاریخ کی، منہ مانگا انعام پائیں، یہ بھی جھوٹ ہے شاہ صاحب۔ ہاں، تاریخ کے اندر اور بھی طریقے ہیں کہ جنگ کرتے ہوئے مارا گیا، یہ بھی ہے کہ یہ قید کر کے بعد میں گفتگو کے دوران مارا گیا، یہ بھی ہے کہ بھاگ گیا تھا اور اسی حالت میں مارا گیا یا مر گیا۔ کئی طرح سے اس بندے کی موت کا ذکر تاریخ کے اندر محمد بن ابی بکر کا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ اس طرح پیش کر رہے ہیں، جس طرح آپ جناب بڑی کوئی صحیح روایت پڑھ رہے ہیں، جناب یہ گدے کی کھال کے اندر بند کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے، اس کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں، منہ مانگا انعام پائیں، یہ بھی ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں یہ تاریخ کیا کہتی ہے کہ اس بندے نے عثمان غنی سے کیا گفتگو، کہتا ہے تو کس دین پہ ہے؟ عثمان غنی سے کہتا ہے، آپ نے فرمایا علی دین الاسلام، میں دین اسلام پہ ہوں۔ تو ولست ناصر، میں ناصل نہیں ہوں، ولکن امیر المومن، میں امیر المومنین ہوں، ٹھیک ہے۔ عثمان غنی کہتا ہے میں امیر المومن، وہ آگے سے جو ہے تاریخ کہتی ہے کہ غلط بیانی کر عثمان غنی کے ساتھ، آگے پھر کہتا ہے تم نے کتاب کو بدل دیا، تم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کیا ایسے بندے کو آپ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں تاریخ کی بنیاد پر، کہ جو سبائیوں کے پراپوگنڈے کا شکار ہو گیا تھا؟ یہ جو میں نے ابھی تاریخ پیش کی ہے، یہ البدایہ کے اندر، یہ آپ 38 ہجری کے واقعات پڑھیں جہاں ذکر ہے محمد بن ابی بکر کے قتل کا، وہاں پڑھیں، آپ کو یہ چیز مل جائے گی البدایہ کے اندر۔ یہ دوسرا والا الاستیاب کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہے وکانا، یہ محمد بن ابی بکر وکانا ممن حاضر قتل عثمان، ٹھیک ہے، یہ وہ بندہ ہے جو قتل عثمان میں حاضر ہونے والوں میں سے ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں۔ یہ حوالہ الاستیاب کا میں نے پیش کیا ہے۔ اگلا حوالہ جو ہے، معاویہ بن خدیج نے جب اس بندے سے کہا، قال لہ معاویہ انی انما اقتلک بعثمان، میں تجھے عثمان غنی کے قتل کی وجہ سے قتل کر رہا ہوں۔ قال لہ محمد بن ابی بکر نے کہا وما انت وعثمان، تو کون، عثمان کون؟ پھر آگے معاذ اللہ، عثمان وہ ہے جس نے ظلم کیا اور قرآن کے خلاف حکم کیا، یہ کیا، وہ کیا، معاذ اللہ۔ پھر آگے کیا کیا کہا، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ حوالہ تاریخ تبری کھول کے پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ محمد بن ابی بکر نے قتل ہوتے وقت عثمان غنی کے بارے میں کیا بات کی۔ یہ تاریخ ہے، ہم نہیں یقین کرتے، لیکن شاہ صاحب کو آئینہ دکھا رہے ہیں جو تاریخ کی بنیاد پر حضرت معاویہ کو قاتل اور کیا کیا کہہ رہے ہیں۔
آپ پھر کردار دیکھیں محمد بن ابی بکر کا تاریخ کے آئینے کے اندر. اب دیکھیے یہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے ہے کہ وہ جب ذکر آتا نا محمد بن ابی بکر کا تو وہ نام نہیں لیتے تھے، فاسق کہتے تھے، فاسق. ہاں جی، یہ بھی تاریخ پڑھ لیں، یہ طبقات القبرا پڑھ لیں امام ابن سعد کی. اس کے اندر یہ ہے کہ وکان الحسن لا یسمیہ بسمہ، کہ وہ اس کو نام نہیں لیتے تھے محمد بن ابی بکر کا، محمد کہہ کے نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ انما کانا یسمیہ الفاسق، بلکہ وہ جب ذکر کرتے محمد بن ابی بکر کا تو فاسق کہہ کے پکارتے. جی جناب شاہ صاحب، اس کو بھی یہ ساری باتیں اسی طرح جمعے کے خطبے میں اپنے مقتدیوں کو پڑھ کے سنا. کہہ رہے تھے نا پوچھیں جا کے مولویوں سے کس نے قتل کیا، کیسے قتل ہوا، قاتل کون ہے. تو یہ ساری باتیں میں تاریخ سے بیان کر رہا ہوں. اگر جرت ہمت ہے تو اسی طرح تعارف کروائیں محمد بن ابی بکر کا، تاریخی تعارف اسی طرح کروائیں جس طرح آپ حضرت معاویہ کا تاریخی تعارف، قرآن کا تعارف چھوڑ کے، حدیث کا تعارف چھوڑ کے، بخاری کا تعارف چھوڑ کے، ترمذی کا تعارف چھوڑ کے، ابن عباس کا تعارف چھوڑ کے آپ کو تاریخ سبائیوں کی طرح پسند ہے تو یہ تعارف آپ محمد بن ابی بکر کا بھی لوگوں کے سامنے اسی طرح بیان کریں. آپ دیکھیے یہ اور آپ کے لیے ایک حوالہ ہے، اور یہ ننگی تلوار آپ کے لیے شاہ صاحب. آپ کہہ رہے تھے کہ قاسم کے باپ کو قتل کیا جس نے اس کے جشن کر رہے ہو. آپ دیکھیے قاسم کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے کہ قاسم اپنے باپ کو کیا سمجھتے تھے اور کیا کرتے تھے. ہاں جی، یہ جو حوالہ ہے یہ بڑی کتابوں کے اندر ہے، ابن خلقان کے اندر ہے، تاریخ بغداد، کنز العمال، انصاب الاشراف، لسان المیزان، جامع الاحادیث اور المطالب العالیہ کے اندر. یہ کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یعنی محمد بن ابی بکر کے جو بیٹے تھے قاسم، وہ کیا کرتے تھے. یہ تاریخ کہتی ہے قان القاسم یقول فی سجودہ اللہم اغفر لابی ذنبہ فی عثمان، یا اللہ میرے باپ کا وہ گناہ معاف کر جو عثمان غنی کے بارے میں ہے. یہ قاسم بن محمد اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ تاریخ کہہ رہی ہے. ان کے نزدیک ان کا باپ قاتل ہے. تاریخی کے حوالے سے وہ سجدے میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے باپ کا عثمان غنی والا گناہ معاف کر دے. آپ کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کے اندر شاہ صاحب اگر مولا علی کی حیا ہوتی، حسن حسین کی حیا ہوتی، اسی طرح کر کے عثمان غنی کی مظلومیت کی حیا ہوتی، تو آپ محمد بن ابی بکر کا اس انداز سے ذکر نہ کرتے. تو جتنی میں نے باتیں کی ہیں دعوے کے ساتھ آپ انہیں ثابت کریں. بندہ ناچیز آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، اور جتنے آپ کے مرید ہیں اور آپ تک رابطہ جن کا ہے وہ میرا پیغام پہنچائیں. شاہ صاحب اس کا جواب جو ہے وہ ارشاد فرمائیں.